ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک یہودی نے ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ جب اس ہرن کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ رونے لگا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج صبح میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلا تھا۔ اسی دوران اس یہودی نے میرے بچے کو باندھ لیا۔ صبح سے اب تک میں قید ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے صبح سے دودھ نہیں پلایا۔ وہ میری غیر موجودگی سے بے چین ہو چکے ہوں گے، شاید ان کے حلق پیاس سے سوکھ چکے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، میری آپ سے درخواست ہے کہ میری مدد فرمائیں تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ ہرن کی درد بھری فریاد سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا ہے، جنگل کے جانوروں کا شکار جائز ہے، اس لیے اسے باندھ کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ ایک ماں ہے، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے بے چین ہے، اسے جانے دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے۔ یہودی نے کہا، میں نے بڑی محنت سے اسے پکڑا ہے، اب میں تمہاری بات مان کر اسے کیوں چھوڑ دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اس ماں کو ایک مرتبہ اپنے بچوں کے پاس جانے دو، وہ دودھ پلا کر خود ہی واپس آ جائے گی۔ یہودی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کبھی کوئی باندھا ہوا جانور واپس آیا ہے، اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کسی صورت اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں، تو آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو چھوڑ دو اور بدلے میں مجھے قید کر لو، اگر یہ واپس نہ آیا تو تم مجھے عمر بھر کے لیے قید کر سکتے ہو۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں اسے چھوڑوں گا، اگر یہ واپس نہ آیا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا۔ آزاد ہوتے ہی ہرن تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہودی دل میں ہنستا رہا کہ اب یہ ہرن کبھی نہیں آئے گا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ ادھر ہرن اپنے بچوں کے پاس پہنچا۔ بچوں نے حیرانی سے پوچھا، اماں، آپ کہاں تھیں؟ ہم تو آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، دودھ کے بغیر ہمارے گلے خشک ہو گئے ہیں۔ ماں ہرن نے اپنے بچوں کو ساری حقیقت بتائی کہ آج جب میں تمہارے لیے خوراک کی تلاش میں نکلی تھی تو ایک یہودی نے مجھے قید کر لیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، میں نے ان سے فریاد کی تو انہوں نے میری خاطر خود کو یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تمہیں دودھ پلا سکوں، لیکن اب مجھے واپس جانا ہے کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ بچوں نے جب یہ سنا تو روتے ہوئے بولے، اماں، آپ ہمیں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گی، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں نہیں چھوڑ سکتے۔ یوں ماں ہرن اپنے بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف یہودی طنزیہ انداز میں کہنے لگا، اے محمد، نعوذ باللہ، تم سے بڑا بے وقوف میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک جنگلی جانور کے لیے تم نے خود کو میرے حوالے کر دیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ ہرن کبھی واپس آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، اے یہودی، تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ وہ ہرن ضرور واپس آئے گا۔ وقت گزرتا رہا، کچھ دیر بعد یہودی نے دیکھا کہ وہ ہرن واپس آ رہا ہے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لایا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن سے پوچھا، اے ہرن، تو اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لایا ہے؟ وعدہ تو یہ تھا کہ تو اکیلا واپس آئے گا۔ ہرن نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ آپ نے مجھے بچانے کے لیے اپنی آزادی قربان کر دی ہے تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے، ہم اپنی ماں کا دودھ نہیں پی سکتے جب تک اللہ کے نبی قید میں ہوں، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ آ گئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا، دیکھو، تمہارا ہرن واپس آ گیا ہے، بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ، اب تم چاہو تو ان سے جو چاہو کرو، لیکن یاد رکھو، میں صرف انسانوں کا نبی نہیں، میں تمام جہانوں، جانوروں اور کائنات کا نبی ہوں۔ یہ سن کر یہودی کا دل نرم ہو گیا اور وہ روتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔
مجھے اب نہ ہرن چاہیے نہ دنیا کا مال، میں اپنی زندگی آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک ہے، جسے شق القمر کہا جاتا ہے، یعنی چاند کا پھٹ جانا یا چاند کے دو ٹکڑے ہونا۔ ایک دن مکہ کے قریش کے کچھ سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں تاکہ ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں چاند کو دو ٹکڑے کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کے حکم سے چاند دو واضح حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جبل ہیرا کی ایک جانب تھا اور دوسرا دوسری جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ بن جاؤ۔ قریش نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایمان نہ لائے۔ انہوں نے کہا، یہ تو جادو ہے، ہمیں نظر کا دھوکہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے دوسرے قافلوں سے پوچھا جو باہر سے آ رہے تھے کہ کیا انہوں نے بھی چاند کو پھٹا ہوا دیکھا؟ جب انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے، تب بھی ان میں سے اکثر نے انکار کیا اور ایمان نہ لائے۔ یہ معجزہ قرآن پاک کی سورۃ القمر میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں یہ عظیم معجزہ ظاہر فرمایا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔